آج کا ایک بہت اہم سوال پوچھا گیا ہے کہ انزائٹی اور ڈپریشن میں کیا فرق ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ انزائٹی ایسی صورتحال میں پیدا ہوتی ہے جب کہ انسرٹینٹی ہو، کوئی چیز کلیئر نہیں، اور ڈپریشن عام طور پہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ لاس ہو جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ کوئی انسرٹن سچویشن ہو، کوئی آئے کہ نہیں جی چور آ گیا وہاں پہ اور ایک دم سب سے کہے کہ اپنی چیزیں نکال دو۔ اب یہ سچویشن تھریٹ کی ہوتی ہے، اور تھریٹ کی سچویشن میں انزائٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ انسرٹن سچویشن ہے، تھریٹ ہے، اور اس وقت جو بھی شخص ہوگا اس کے دماغ میں جو بھی سوالات آتے ہیں انزائٹی کی صورت میں وہ فیوچر ریلیٹڈ ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اب کیا ہوگا، میں یہاں سے واپس جا پاؤں گا کہ نہیں جا پاؤں گا، میں بچوں گا بھی کہ نہیں بچوں گا۔ سارے سوالات انزائٹی میں جو ہوتے ہیں وہ فیوچر ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور انزائٹی ہمیشہ ایسی سچویشن میں ہوتی ہے جہاں تھریٹ ہوتا ہے اور انسرٹینٹی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ڈپریشن ایسی صورتحال میں ہوتا ہے جہاں لاس ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ چور آیا، اس نے سب سے بلانگنگس لی اور لے کے وہاں سے چلا گیا۔ اب جب چور لے کے آپ کی چیزیں چلا گیا تو اب آپ کے پاس ہو گیا لاس۔ تو جب لاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو بھی سوالات، جو بھی خیالات دماغ میں آئیں گے وہ ماضی سے متعلق ہوں گے، پاسٹ ریلیٹڈ ہوں گے۔ مثال کے طور پہ کاش میں نہ آتا، آج میں یہاں کیوں آ گیا، کاش میں اپنی جیب میں یہ پیسے نہ لاتا، کاش میں آج چھٹی ہی کر لیتا۔ تو وہ سارے پاسٹ ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو انزائٹی اور ڈپریشن کا جو ایک بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ انزائٹی ہمیشہ تھریٹ کی سچویشن میں ہوتی ہے جہاں انسرٹینٹی ہوتی ہے، اور ڈپریشن ہمیشہ لاس کی سچویشن میں ہوتا ہے جب لاس ہو جاتا ہے۔ جب تک امتحان کا پرچہ سامنے نہیں آتا ایک تھریٹ ہوتا ہے آپ کے لیے، تو آپ کے ذہن میں یہی سوال آتے ہیں کہ اب سوال کہیں اس چیپٹر سے نہ آ جائے، اب کیا ہوگا، میں یہ سوال کر بھی پاؤں گا یا نہیں، میں امتحان میں پاس بھی ہو پاؤں گا کہ نہیں ہو پاؤں گا۔ مگر جیسے ہی پیپر سامنے آتا ہے آپ نوٹ کیجئے گا آپ کی انزائٹی ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تھریٹ انسرٹینٹی ختم ہو گیا۔ اب تو پیپر سامنے، یا تو کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر لاس ہوگا، تو پھر ذہن میں یہی سوال آئے گا کاش میں یہ سوال کر لیتا تو اچھا تھا، میں نے یہ چیپٹر کیوں چھوڑ دیا، میں اس کو پڑھ لیتا۔ تو بیسک فرق انزائٹی اور ڈپریشن میں ایک انسرٹینٹی کا یا تھریٹ کا اور لاس کا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے علاج میں بھی بہت فرق ہے۔ ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، مگر یہ دونوں الگ ڈس آرڈرز ہیں۔ انزائٹی جو ہے وہ اس کے لیے دوائیں بھی مختلف ہیں، ڈپریشن جو ہے اس کے لیے دوائیں مختلف ہیں۔ یہ دواؤں کے علاوہ بغیر دواؤں سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو شارٹ لیوڈ انزائٹی ہے تو اس میں ایسی دوائیں ہیں جو کہ تھوڑے وقفے کے لیے دی جاتی ہیں، مگر یہ دوائیں کیونکہ عادت کر دیتی ہیں اس لیے ان کو زیادہ لمبے عرصے تک نہیں دیا جاتا ہے۔ مگر کسی کو لمبے عرصے تک ضرورت ہو تو اس میں ڈاکٹر پھر اس کو ایسی دوائیں تجویز کرتے ہیں جس کو لمبے عرصے تک کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ڈپریشن کے لیے بھی جو دوائیں ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ دواؤں کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، جس میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ وقت پہ ایک ترتیب پیدا کی جائے، قدرت سے قریب رہیں، ایکسرسائز کریں، بیلنس ڈائٹ کھائیں، تو آپ ان چیزوں سے بہت حد تک بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک معاشرے کا، ایک خاندان کا بھی بہت بڑا رول ہے ان بیماریوں کو کم کرنے کے لیے۔ وہ لوگ جو کہ خاندان سے جڑے رہتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، اپنی تکلیفوں کو ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان میں یہ انزائٹی اور ڈپریشن دونوں ہی جو ہے بہت کم ہوتے ہیں۔ اور فیملی سپورٹ کا انزائٹی اور ڈپریشن دونوں کے بچاؤ میں اور ان کے علاج میں بہت گہرا تعلق ہے۔